میری والدہ بڑی عبادت گزار اور اللہ پر توکل کرنے والی باہمت خاتون تھی۔ والد کی تنخواہ بہت کم تھی، لیکن والدہ نے اس مختصر تنخواہ میں بھی ہم بہن بھائیوں کی عمدہ تعلیم اور اچھی تربیت کی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی۔ یہاں میں اپنی والدہ کے 2 واقعات لکھ رہا ہوں جن سے ان کی عظیم شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرے والد صاحب ڈاک خانے میں ملازم تھے، تنخواہ بہت کم تھی، بس گزر بسر کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہا تھا۔ والدہ اکثر والد سے کہتی تھی کہ اگر کسی مہینے کے اخراجات سے کچھ پیسے بچ جائیں تو گھر کا فلاں کام ہو جائے گا، لیکن اخراجات ہر مہینے کسی نہ کسی وجہ سے بڑھ جاتے تھے۔ ایک روز والد شام کو دفتر سے گھر آئے اور والدہ کو خاموشی سے ایک بڑی رقم دی اور کہا، یہ رقم اپنے استعمال میں لاؤ اور جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں کر لو۔ یہ سب رقم تمہاری ہے، ماضی کے جتنے بھی گلے شکوے اور خواہشات ہیں اس سے پوری کر لو۔ والدہ نے خوشی سے پوچھا، اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی ہے؟ والد نے بتایا، آج ایک صاحب آئے تھے، کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے، جب جانے لگے تو یہ رقم میرے پاس بھول کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ صاحب گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے اور پوچھا، میں اپنا ایک تھیلا جس میں کچھ رقم تھی یہاں تو نہیں بھول گیا؟ میں نے کہا، آپ کہیں اور بھول آئے ہوں گے، تو وہ صاحب چلے گئے۔ والدہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ رقم کس طریقے سے آئی ہے تو ایک دم ان کا رنگ غم اور پریشانی سے سفید ہو گیا۔ وہ والد صاحب سے کہنے لگی، تم نے اتنی بڑی بے امانی کیسے کی؟ یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی، میں یہ رقم نہیں لوں گی، اس رقم کو واپس کر کے آؤ۔ والد نے کہا، اس عمل کا گناہ اور ثواب میرے ذمہ ہے، بس تم اس رقم کو استعمال کرو۔ والدہ نے سختی سے انکار کیا اور کہا، میں یہ رقم استعمال کروں گی، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ جب والد نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے تو کہا، میں مذاق کر رہا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ دراصل آج ڈاک خانے کی گاڑی نقد رقم لینے نہیں آئی تھی، اس وجہ سے میں یہ رقم گھر لے آیا کہ کہیں ڈاک خانے سے چوری نہ ہو جائے۔ یہ سرکاری امانت ہے، صبح واپس لے جاؤں گا۔ والدہ نے جب یہ سنا تو سکھ کا سانس لیا اور رقم حفاظت سے رکھ لی۔